بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، پہلے 2-3 اہم خبریں اور پھر 1-2 اہم ٹاپک ایسے ہیں جس پہ ذرا گہرائی میں اتر کے آپ سے بات چیت کریں گے. صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ بھارت دوست تو ہمارا بنتا ہے، کوڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہے، لیکن روس سے فوجی سامان خرید رہا ہے، اپنے پیسے وہاں خرچ کر رہا ہے، جبکہ بھارت کو علم ہے کہ روس یوکرین میں کتنا قتل عام کر رہا ہے، اور چین سے بھی بھارت بہت تعلقات بڑھا رہا ہے. اس بنیاد پر 25% ٹیرف لگایا گیا ہے. اور جو جرمانے کی بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے، وہ ذرا تھوڑی صحیح مناسب نہیں لگ رہی. دیکھیے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم دوست ہمارے بنتے ہو، ہمارے ساتھ شامل ہو تم معاہدے میں، پیسے اپنے تم وہاں خرچ کر رہے ہو، تو اس وجہ سے آپ ناراض ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جرمانہ بھی ادا کریں تو یہ ذرا مے بی پولیٹیکلی یو آر رائٹ بٹ مورلی یو آر رانگ. مطلب یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی آزادی پر اتنا قابض نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات ہمارے حکم پہ تم چلو. یہ ذرا مجھے مناسب نہیں لگتی. اچھا، دوسری خبر بھی پردھان منتری سے متعلق ہی ہے کہ انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں 5 10 20 منٹ نہیں، ذرا گیس کیجئے، 100 منٹ بات کی ہے. 100 منٹ. لیکن اس 100 منٹ میں انہوں نے پاکستان نے جو طیارے گرا دیے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ٹرمپ صاحب نے جو جنگ بندی کرائی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. چین کا نام تک نہیں لیا کہ چین جو ہے اس نے اسلحہ سپلائی کیا پاکستان کو، اور جو ہمارے علاقے چین نے لے لیے ہم اس کو جو ہے واپس کیسے لیں. اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی. بس برسے تو نہرو پہ اور کانگریس پہ، جو ان کا پولیٹیکل حریف ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانیں. اچھا، تیسری اہم خبر یہ ہے کہ باجوڑ میں جو پاک فورسز نے آپریشن شروع کیا تھا اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا کیا ہے، یہ ایک اچھا وائز ڈیسیژن ہے. دیکھیے، 8 سے 10 ہزار لوگ سروں پہ قرآن رکھ کے گھر سے نکل گئے. اب ذرا اندازہ لگائیے وہ کتنے ڈیسپریٹ ہوں گے، وہ کتنے مجبور ہوں گے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اتنے ایکسٹریم میجر کیوں لے رہے ہیں. صاحب دیکھیے، سیدھی سی بات کل بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، کہیں پہ نشانہ کہیں پہ نظر. دیکھیے، اب تک کے پی میں یہ لوگ 21 مرتبہ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں. 21 مرتبہ. اب یہ 22ویں مرتبہ امن کے نام پہ ان کو خیموں میں لے جا کے رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ چاہے اس کا چھوٹا سا ہی گھر ہے لیکن وہ سکون سے اپنی جگہ رہ رہا ہے، اس کو خیمے میں لے جا کے آپ رکھتے ہیں. پردہ دار خواتین ہیں، باتھ روم کا استعمال ہے، کھانا پکانا ہے. کتنی مشکلات آپ پیدا کر دیتے ہیں ان کے لیے کہ اٹھو خالی کرو جگہ. تمہارے باپ کی جگہ اٹھو خالی کرو. کیا دادا گیری یہ کیوں لگائی ہے تم نے؟ آدمی سنتا ہے غصہ آ جاتا ہے. صاحب یار، 21 مرتبہ آپ ان کے ساتھ یہ کر چکے ہیں. اب دیکھیے، اس کی ذرا تھوڑا سا روٹس کو جانیے. یہ گیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ کاپ، بیڈ کاپ، یہ سارے ٹرکس ہیں وہاں پہ جو چل رہی ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب میں یہ بات کہتا ہوں تو I will give you my good rationale کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں. دیکھیے، جب یہ حضرات وہاں کے رہنے والے 8-10 ہزار لوگ اس بیلٹ پہ پہنچے جہاں طالبان رہ رہے ہیں، ان سے جا کے کہا بھائی آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کی وجہ سے یہ گولہ بارود برستا ہے ہم پر، ہماری جانیں جاتی ہیں، ہم مشکل میں آ گئے، اتنی مرتبہ ہم لٹ چکے ہیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہاں سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، یہاں پہ رک جائیے اور سوچیے کہ یہ گیم ہو کیا رہا ہے.
انہوں نے کہا ہم اس کا جواب آپ کو 5 اگست پہ دیں گے. کیوں؟ ہماری شورا جو ہے وہ افغانستان میں ہے، ہم ان سے پوچھیں گے. سمجھ میں آ گیا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. کہاں؟ افغانستان میں. ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں. اور اگر یہاں پہ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر تم اس آدمی سے جو افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اس سے اگر تم رابطہ قائم نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے، تو میں یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس ڈرامے میں تم بھی شامل ہو. یہ ایک ڈرامہ ہے جو ان غریب لوگوں کے سروں پہ کھیلا جاتا ہے. آپ نے کسی طرح سے کوئی کوشش دیکھی؟ یہ معصوم لوگ تو اپنا کیس لے کے وہاں بیلٹ کی ادھر پہنچ گئے جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے، ان سے یہ کہا. اس نے کیا کہا؟ طالبان نے کیا کہا؟ دیکھیے، امن جب قائم ہوگا جب یہ ریل آدمی، ماسٹر مائنڈ جو ہے، ریل کلپرٹ، اس سے جا کے بات کریں گے کہ یار یہ تمہارے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور یہ ڈپلومیٹکلی ہوتا ہے، ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتا ہے، اپنے تعلقات کے ذریعے ہوتا ہے، پرامن طریقے سے ہوتا ہے. کوئی ایسی کوششیں نہیں نظر آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جنگ چاہتے ہیں، آپ ڈالر چاہتے ہیں، آپ ایک نیا سیاسی گیم وہاں پہ ذہن میں بن کے بیٹھے ہیں وہاں کی مدنیات کے گرد. اور یہ غریب لوگ جو ہیں، یار 21 مرتبہ ذرا سوچ کے تو دیکھو، اگر آپ سے میں کہوں 3 دفعہ آپ کو میں آپ کے گھر سے بے گھر کروں گا صرف امن قائم کرنے کے لیے، اور کبھی بھی امن قائم نہ ہوتا ہو، تو you'll become doubtful, skeptical about me کہ یار یہ آدمی کیا ہے، یہاں آتے ہیں ہمیں ہٹاتا ہے اور اب تک امن نہیں ہوا 21 مرتبہ میں. تو something is wrong somewhere, my friend. یار اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ وہاں پہ جو نعرے آج لگے ہیں نا، میں وہ نعرے نہیں بتاؤں گا، نہیں دہراؤں گا، کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن ان کو اب تو عقل کر لینی چاہیے. یہ حالات وہی اس پاکستان کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، صرف اپنی قوت کی بنیاد پہ. یار قوت کی بنیاد پہ آج تک تم کہاں جیتے ہو؟ کہاں جیتے ہیں لوگ قوت کی بنیاد پر؟ اچھا صاحب، اب آئیے 5 اگست کی طرف کہ اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات علیمہ خان نہیں کہیں گی، کیوں؟ وہ ایک بہن کی حیثیت سے آئیں گی. اور اگر وہ کہتی ہیں تو یہ جو قیادت ہے پارٹی کی، کمزور اور کمپرومائز قیادت، یہ بگل بجانے لگتی ہے کہ صاحب وہ جو ہے موروثی سیاست شروع ہو گئی، موروثی خاندانی سیاست شروع ہو گئی اور ان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. تو وہ بیچاری بہت احتیاط سے کام لیتی ہیں. اچھا، یہاں پہ 3 اہم پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول کیجئے گا. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، اگر آپ 5 اگست کو اڈیالہ کے باہر بہت بڑی تعداد میں پرامن طریقے سے جمع نہیں ہو سکے، بڑی تعداد میں، وہ میں نے اس دن یہ لائن کے پھر دوبارہ کہتا ہوں، پیسفلی لیکن پاورفل طریقے سے، اگر آپ بڑے پیمانے پہ جمع نہیں ہو سکے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، سیاست میں اور سیاسی تحریکوں میں آپ کو واضح لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے اور ایکسٹریم پوزیشن لینی پڑتی ہے، ورنہ میسج نہیں پہنچتا. چاہے آپ پہ کتنے بھی الزامات لگیں، آپ ایکسٹریم میجر لیں. کیوں؟ جب واضح لائن ہوتی ہے، واضح مقصد ہوتا ہے نا، تو پھر عوام اس کو تاریخی جدوجہد سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور اگر یہ واضح نہ ہو تو پھر کامیابی نہیں ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، ہاف ہارٹیڈلی جب 50-50 مے بی ناٹ اگر یہ پوزیشن اختیار کی، تو جن لوگوں نے بھی سیاسی تحریکوں میں یہ پوزیشن اختیار کی ہے، آدھے دل کے ساتھ کام کرنا، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کرتے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نکلتے ہیں بازاروں میں جا کے گھوم کے قلفی کھا کے آ جاتے ہیں، اور یہی شریفانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جی جناب، اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے نا. ہم کیا ابھی تک ان کی پارٹی نے کیا طریقہ، قیادت نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بھائی یہی فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ ایسے سیاسی تحریکیں نہیں پنپتی، سیاسی تحریکوں کو ایسے کامیابی نہیں ملتی.
اچھا لوگ دیکھیے صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھل کر بات کرو، کھل کر وارننگ دو حکومت کو کہ 5 اگست سے پہلے اگر تم نے عمران کو رہا نہ کیا تو ہم جیل کی دیواریں توڑ دیں گے۔ دیکھیے عوام قربانی کے لیے اس وقت تیار ہوتے ہیں، ان کے جذبات اس وقت سامنے آتے ہیں جب ایکسٹریم کلیئرٹی ہو کہ کیا مقصد ہے، کیا لاحمل ہے، کیا ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ابھی تک وہ ٹارگٹ واضح طور پہ سامنے نہیں آ رہا۔ دیکھیے جب ٹارگٹ واضح نہیں ہوتا ہے تو قوم کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ انسان کو جب کسی تحریک میں اپنا مقصد نظر آ جائے، واضح ٹارگٹ اس کے سامنے آ جائے، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے اندر وہ جذبہ اوت کر آتا ہے۔ لیکن یہ کنفیوژن جو پھیلا رکھا ہے اور یہ دلیل دینا کہ ابھی تک ہم سرپرائز دیں گے، یہ کوئی برتھ ڈے پارٹی، کوئی پارٹی ہوئی جہاں آپ سرپرائز دیں گے۔ آزادی کی تحریکیں سرپرائز کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، نہیں وہ ٹارگٹ، واضح مقصد، واضح پلاننگ۔ دیکھیے جب آپ کے پاس ایک واضح مشن ہوتا ہے، جب مشن واضح ہوتا ہے تو پلان بھی اچھا بنتا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ 5 اگست سے پہلے تم یہ کام کرو ورنہ ہم یہ دیواریں توڑ دیں گے۔ اب یہ کہنا کہ وہ ہم اس وجہ سے اناؤنس نہیں کریں گے کہ وہ قیادت کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ قیادت کو تو وہ پہلے بھی گرفتار کر چکے ہیں۔ قیادت نے کون سے آج تک کارنامے انجام دیے ہیں؟ اصل تو وہ محب وطن کارکن ہی ہیں جو نکل کے سامنے آتے ہیں، ابھی بھی وہی آئیں گے۔ کمپرومائز لوگ تو ادھر ادھر جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ یار کوئی سیاسی تحریک ہم نے ایسے کامیاب ہوتے نہیں دیکھی جہاں پہ یہ فکر، یہ سوچ ہو کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ہمارا پلان سامنے آ گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صرف شور مچانا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے صرف شور مچانا چاہتے ہیں اس کو، اور ذرا میں فینسی ورڈ میں کہہ دوں، کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں، تو یہ یو جسٹ وانٹ ٹو بیٹ دا ڈرمز، دیٹس اٹ۔ ہم تھوڑا سا شور شرابہ کر کے بازار میں گھوم کے گھر چلے جائیں۔ یہ تحریک اس طرف چلی جائے گی اگر آپ نے ایکسٹریم میجر نہیں لی۔ کوئی بھی سیاسی تحریک جب تک کہ واضح اس کا آبجیکٹ نہ ہو اور وہ کھل کر سامنے نہ آئے، وہ کامیابی حاصل نہیں کرتی۔ یہ ڈر ڈر کے آزادی کی تحریکیں تھوڑی چلتی ہیں۔ ڈر ڈر کے تو آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے خود ہی قبر کھودیں، اس میں جا کے خود لے جائیں۔ ڈکٹیٹر واضح آپ کے مقصد سے ڈرتا ہے، عوام سے ڈرتا ہے، ان نعروں سے اس کو نیند نہیں آتی جو لاؤڈ ہوں، جن کی آواز اس کی توپ کی آواز کے برابر پہنچ جائے، اس سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ یہ شریفانہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے سر ریسپیکٹفلی، یہ والا رویہ، تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جگر گردہ پکڑ کے سامنے آ کے نہیں ہم یہ کر دیں گے اگر تم یہ کرو گے تو، اور کر دینا چاہیے۔ پھر اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو نہ خود کو دھوکہ دو، نہ اس کو دھوکہ دو جو بیچارہ اندر بیٹھا ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے۔ سب جانتے ہیں بات، ہم بھی سبھی کہتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا، اس کے پاس سب کچھ تھا، اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ سب کچھ اس نے چھوڑا تمہاری خاطر۔ اور تم آج بھی جو ہے کمپرومائز ہوتے ہو، ڈرتے ہو۔ اتنا ڈرتے ہو تو مر کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ کسی کھو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جب جانوروں کو موت آتی ہے نا جنگلوں میں، تو وہ کہاں مرتے ہیں؟ وہ بیچارے خود جا کے کھو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کی، بڑے بڑے جانوروں کی، ابھی ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا تو یہ بزدلی سے دیکھیے کبھی کوئی تحریک آگے نہیں بڑھتی۔ اچھا صاحب، آخر میں جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ایوریج فارم میں، صرف چند پوائنٹس کی شکل میں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے حالات بدلنے کے لیے واضح لائن ڈرا کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 2، تاریخ گواہ ہے کامیابی کے لیے یہ آدھے دل والی 50-50 ہاف ہارٹڈلی یہ جو جدوجہد ہوتی ہے، یہ کامیابی نہیں، ناکامی کا باعث بنتی۔ پوائنٹ نمبر 3، کرپشن
کا یہ سسٹم کمزور نعروں سے گرنے والا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دشمن کو واضح کرو، اپنا مشن واضح کرو، تب بات بنے گی۔ بڑے واضح دشمن یہ ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس کو واضح کرو۔ پوائنٹ نمبر 5، ان حالات میں مخالفت سے کمپرومائز کرنا اپنی قبر خود کھود کر اس میں جا کے لیٹ جانے کے مترادف ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6، اگر آپ عدلیہ کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور عاصم منیر جو ہے وہ نہیں بدل رہا، وہ آپ کے بندوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ ساری کوششیں بیکار ہیں۔ یہ جسٹ میٹنگ پوائنٹ ہے، یہ کوئی تحریک نہیں چل رہی ہے، یو آر جسٹ میٹنگ ٹو ایچ ادر آن اے گڈ فیتھ، مل جاتے ہیں، وہاں ملاقات ہو جاتی ہے، تحریک نہیں ہے یہ۔ اب ڈیسائیڈ کر لو، بہادری کے ساتھ سامنے آنا ہے، اس کے لیے ضرور ہے واضح بات کرو کہ ہمیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ جب تک یہ چیزیں بالکل کلیئرٹی نہیں ہوگی اس کی، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے نا، یہ جتنے دوغلے غدار، ان کو تو یوں اٹھا کے باہر پھینکیے آپ، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی میچور عوام آپ کے ساتھ ہے، اتنے ذہین لوگ آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ آپ ذرا بس ان کو ذرا سی لائن دیجئے اور وہ اپنا کام دکھائیں گے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔